اسی طریقے سے جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے بہت سے آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مانیں۔ اگر بالفرض ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مانیں تو آپ خود جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہو جائیں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ مثلا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں چونکہ معاشرتی رویوں کے حوالے سے میں مثال دیتا ہوں۔ ایک تو اس کا پس منظر ہے کہ ظاہر ہے جو جانتا ہے تو اس کے سامنے تو سب چیزیں واضح ہیں، جو نہیں جانتا ہے اس کے سامنے واضح نہیں ہیں۔ اگر ہم جو جانتا ہے اس کی بات کو نظر انداز کریں اور اپنی چلائیں تو ہم خود مشکل میں پھنسیں گے۔ مثلا کسی بندے کو معلوم ہے کہ یہاں سے پنڈی کا راستہ کون سا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم آ کے پوچھتے ہیں حضور پنڈی کے لیے کون سا راستہ ہے، تو وہ بتائے گا بھائی یہاں سے آپ جائیں سیدھا، تو وہ اس کے اشارے پہ آپ عمل کرتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ پنڈی پہنچ جائیں گے۔ اس کے جگہ میں آپ جو ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرف سے جائیں، سیدھے ہاتھ پہ جائیں، میں الٹے ہاتھ پہ جاؤں، تو چلتا جاؤں گا، محنت بھی کرتا رہ جاؤں گا، میں کبھی بھی پنڈی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس لیے یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہو کہ اللہ کے رسول جو ہے جو ہم چاہتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو ہم خود وہ مشکل میں پھنسیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے اطاعت کرنے کا، کیونکہ ہم چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ مثلا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارے گا اس کے بعد کیا ہوگا، نہیں معلوم۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جب ہم رجوع کریں گے آپ کی طرف تو ہم بہت سے مصیبتوں سے، بہت سی مشکلات سے ہم بچ جائیں گے۔ اس کی ایک عام سی مثال ہے، مثلا آپ میں سے بہت سارے کوئی دور دراز گلگت بلتستان کے ایریاز سے ہیں، وہاں کا موسم کا مجھے نہیں معلوم، میں یہاں سے یہ اپنا یہاں جو انوائرمنٹ ہے اسی حساب سے کپڑے پہن کے میں جاؤں گا سیاچن، ٹھیک ہے، تو وہاں جاؤں گا تو میں کلفی بن جاؤں گا۔ تو اس کے لیے لازمی طور پر جو وہاں رہتے ہیں ان سے میں پوچھوں بھائی وہاں کا موسم کیسا ہے، کھانے پینے کا کیا سلسلہ ہے، تو یہاں سے انتظام کر کے میں وہاں پہنچوں گا تو میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میں پہنچ جاؤں کسی کی بات پر عمل نہیں کر کے، نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اپنا ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا۔ دیکھو میں سطحی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، جب آپ قرآنی آیات کو ایک تو اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پہ نافذ کرو گے تو آپ بہت سی مشکلات سے نکلو گے، اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سب چیزیں ملتی ہیں، بس صورت یہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ تحقیق کریں، ہم اس پہ ایمان لائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایمان سے، وَزَيَّنَهُ کا لفظ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان سے مزین کیا ہے، زینت دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ظاہر ہے وہ جو بری چیزیں ہیں، بری صفات ہیں، ان سے آپ کے دل کو دور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ زینت وہاں ہوتی ہے نا، وہاں پہ جہاں پہ اچھی چیز ہو، بری چیز گندی چیز سے کبھی بھی زینت آپ کو نہیں ملتی ہے۔ یہاں میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، دیکھیں انکار کرنا، ٹھیک ہے، فسق و فجور اور گناہ والے کام، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہی در حقیقت راشدون کا لفظ ہے، ہدایت یافتہ ہیں، اور خدا کی طرف سے یعنی فضل ہے اور نعمت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے۔ دیکھیں نعمت کے حوالے سے کچھ لیکچرز بھی میں نے نوٹ کیے ہیں۔ نعمت بنیادی طور پہ کھانے پینے تک نہیں ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہماری بات ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی۔ نعمت وہ ہے جو انسان کو یہ جسمانی کھانے پینے سے ہٹ کے بھی جو خوشی ہے، جو اس کو سکون ہے، سرور ہے، وہ کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کیا وہ خدا کی نعمت سے محروم ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے جسے ہم نعمت کہتے ہیں وہ تو خدا کے نہ ماننے والوں کے پاس کثرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مقابلے میں نمرود تھا، فرعون تھا، ان کے پاس کیا محلات تھے، کیا کھانے پینے کا رہنے، تو کیا خدا کی نعمتیں تھیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو نعمت چونکہ ہم محروم لوگ ہیں تو اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ نعمت بنیادی طور پہ خدا کی قربت ہے،
خدا کی عطا ہے، خدا کی بخشش ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، مثلا آپ گھر پہ پہنچتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ دھتکارتے ہیں، بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے، تو اب آپ دوپہر میں گھر پہنچے، دیکھا آپ کا ناپسندیدہ کھانا پکا ہے، جس کا بو سونگھ کے ہی آپ کو ایک الرجک ہوتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اب آپ گھر پہنچتے ہیں، اتنی آپ کو عزت ملتی، اتنی رسپیکٹ ملتی ہے، ابو امی آپ کے آگے پیچھے، بہن بھائی، آپ کو اتنی عزت، وہ سب دسترخوان بچھا کے سامنے، تو اس عزت کی وجہ سے جو چیز سامنے ہے اس کو آپ آرام سے کھائیں گے، ہو کہ آپ کا ناپسندیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ گو کہ آپ کا پسندیدہ ہے، لیکن ماں باپ بہن بھائیوں کی لعن طعن ہو، تو وہاں انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو کھانا وہاں پہ خراب نہیں تھا، بلکہ جو آپ کو دیا گیا ڈوز، اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ چھنٹ گیا، آپ کو ذائقہ اچھا نہیں لگا۔ بظاہر کھانے کا ذائقہ اچھا تھا سب لحاظ سے، لیکن ان کی توجہ، ان کی عزت، اور ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ آسانی کے لیے، بعض بچے جو ہے نا ظاہر سوال کرتے ہیں، اس لیے مثلا کوئی تقریب ہو، آپ کو بلایا گیا ہو، ٹھیک ہے، آپ انوائٹڈ ہیں، وہاں گئے، دروازے پہ ہی وہ جو تقریب منعقد کرنے والا ہے وہ بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کرتا ہے، تو آپ کو اس تقریب میں یعنی ہر چیز آپ کو اچھا لگے گا، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا وہاں سے اٹھ کے نکلنے کو۔ اس کے مقابلے میں سب کچھ تقریب کے اندر ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہوں، دروازے پہ آپ پہنچیں تو جو بلانے والا ہے وہ آپ کو نظر انداز کرے، تو آپ اندر سب کچھ ہے، لیکن آپ کو یہ احساس ہوگا کتنا اچھا ہوتا کہ میں یہاں نہیں آتا یا نہیں آتی، یہاں آنے سے بہتر یہ تھا کہ یہ زمین پھٹ جاتی، میں اس کے اندر، دیکھو حساسیت کی بات۔ تو یہ جو حساس انسان ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی ہے، وہ عزت احترام ان کے سامنے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے باعزت افراد، باعزت قوم، باعزت خاندانوں میں ویلیوز کی اہمیت ہے، کھانے پینے کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو انسان جتنی محنت کرتا ہے اسی حساب سے وہ کھا لیتا ہے، اصل جو اہمیت ہے وہ عزت ہے، احترام ہے، رسپیکٹ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یعنی دو گروہ آپس میں لڑے تو اب ہمیں کیا حکم ہے، تو آپ ان کے درمیان میں آپ صلح کراؤ۔ اگر ایک گروہ حد درمی پہ اتر آیا ہے، آپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، تو آپ کو، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ مظلوم طبقے کا ساتھ آپ دیں، یہاں تک کہ وہ ظالم گروہ جو ہے وہ فوراً حد درمی پہ اترنے والا، انہیں احساس ہو جائے کہ بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، جو ہی انہیں احساس ہو جائے تو آپ فوری طور پہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ جو ہے دوست رکھتا ہے انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم، اسی طریقے سے مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان کیا ہے، فاصلہ ہو، تم جو ہے صلح کراؤ، ظاہر دونوں مومن ہیں تو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں، آپ اس چیز کو اپنی زندگی پہ آپ نافذ کریں تو ہمیشہ آپ کی ترجیحات میں خدا کی رضا ہوگی۔ بندوں کی رضا، بندوں کا کیا ہے، مثلا آج خوش ہیں تو کل ناراض ہو جائیں گے، مثلا آج اگر آپ کا خاندان کے اندر کوئی اچھا سا کھانا آپ بناتے ہیں، خاندان والوں کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی تعریف کریں گے، اب دوسرا فرد جو ہے اس سے اچھا کھانا بنائے تو آپ کا کھانا جو ہے بھول جائیں گے، اس کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے خدا کی جب انسان رضا کو دیکھتا ہے تو لالچ، طمع، حرص، جتنی بھی چاپلوسی ہے وہ خود بخود مائنس ہو جاتی ہیں۔
جو اللہ کے برگزیدہ نبی آئے، لوگوں کے اندر جو ہے انہوں نے کام کیا، محبت بانٹی، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی، تو ان نبیوں کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا ہے، تو میرے اور آپ کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، بس صرف کوشش یہ کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ سامنے رکھیں، تو بہت سی چیزوں میں آپ کو قرار، آپ کو سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔